مذہب دیوبند کے بانی ہیں اور انہوں نے بیعت کی ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی یہ کتاب ہے کلیات امدادیہ، جس میں مختلف کتابیں یعنی 10 کتابوں کو جمع کیا گیا ہے. اس میں سے ایک کتاب وحدۃ الوجود بھی ہے. اب وحدۃ الوجود کا عقیدہ کیا ہے، جس کے بارے میں حاجی صاحب خود فرماتے ہیں کہ مسئلہ وحدۃ الوجود حق و صحیح است، در این مسئلہ شک و شبہ نیست، کہ مسئلہ وحدۃ الوجود حق ہے اور صحیح ہے، اس مسئلے میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں ہے. اب یہ مسئلہ وحدۃ الوجود ہے کیا، اس کو عام فہم زبان میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. ایک کتاب ہے مکاتیب رشیدیہ، استاد المحدثین فقیہ النفس قطب الارشاد امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کے گراں قدر مکاتیب کا ذخیرہ، جس کو جمع کیا ہے حضرت مولانا محمد عاشق الہی میرٹھی نے، اور اس میں اضافہ کیا ہے مولانا عبد الملک عتیق نے، اور ادارہ اسلامیات انارکلی لاہور پاکستان سے یہ چھپی ہوئی ہے. اس کے صفحہ نمبر 36 پر ایک خط ہے جس کو ذکر کیا جاتا ہے، اور یہ خط لکھا ہے رشید احمد گنگوہی صاحب نے امداد اللہ مہاجر مکی کو. مکتوب نمبر 13 ہے. رشید احمد گنگوہی صاحب نے یہ خط حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو لکھا ہے. اب اس خط کے یہ الفاظ سنیے. کہتے ہیں پس زیادہ عرض کرنا گستاخی اور شوخ چشمی ہے. یا اللہ معاف فرمانا کہ حضرت کے ارشاد سے تحریر ہوا ہوں، جھوٹا ہوں، کچھ نہیں ہوں، تیرا ہی ذل ہے، تیرا ہی وجود ہے، میں کیا ہوں، کچھ نہیں ہوں، اور جو میں ہے وہ تو ہے، اور میں اور تو خود شرک در شرک ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اب عرض سے معذور فرما کر قبول فرمائیں. یہی خط مولانا زکریا صاحب جو ہیں، یہی خط مولانا زکریا صاحب کی کتاب ہے فضائل صدقات، اس کے صفحہ نمبر 558 پر، بعض کتابوں میں 556 صفحہ ہے اور بعض کتابوں میں 558 صفحہ ہے. یہ خط بعین ہی وہاں بھی موجود ہے، اور انہوں نے اس کا حوالہ بھی دیا ہے کہ یہ مکاتیب رشیدیہ میں شائع ہو چکا ہے. جو کتاب مکاتیب رشیدیہ ہمارے ہاتھ میں ہے وہ اس میں مولانا زکریا صاحب امیر جماعت تبلیغ اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ خط علیحدہ سے مکاتیب رشیدیہ میں شائع ہو چکا ہے، جس کا حوالہ 558 صفحے پر مولانا زکریا صاحب دے رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ اس کا یہ حوالہ بھی ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس جگہ 2 واقعے اپنے، یہ صفحہ نمبر 557 پر عبارت ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، کہتے ہیں اس جگہ 2 واقعے اپنے اکابر کے نمونے کے لیے لکھنے کو دل چاہتا ہے. ایک تو وہ مکتوب گرامی جو شیخ المشائخ قطب الارشاد حضرت گنگوہی قدس سرہ نے اپنے مرشد شیخ العرب والعجم حضرت امداد اللہ مہاجر مکی اعلی اللہ مراتبہ کی خدمت میں لکھا، جو مکاتیب رشیدیہ میں طبع ہو چکا ہے. اس کے الفاظ یہ ہیں. یہ صفحہ نمبر 557 پر یہ عبارت بھی موجود ہے، جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ رشید احمد گنگوہی جو مرید ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے، وہ اس کو خط لکھ رہے ہیں. اب آپ اس خط پر ذرا دھیان کیجئے. کہتے ہیں کہ جھوٹا ہوں، کچھ نہیں ہوں، تیرا ہی ذل ہے، تیرا ہی وجود ہے، میں کیا ہوں، کچھ نہیں ہوں، اور جو میں ہوں وہ تو ہے، میں اور تو خود شرک در شرک. کہتے ہیں میں جھوٹا ہوں لیکن جو کچھ میں ہوں وہی کچھ تو ہے، تو اللہ کیا بنا. کہتے ہیں میں تیرا ہی ذل ہوں، تیرا ہی وجود ہوں. اللہ کا نہ کوئی ذل ہے، اللہ کا نہ کوئی وجود ہے. اللہ کہتا ہے قل هو اللہ احد، اللہ ایک. اللہ کا نہ کوئی باپ ہے نہ بیٹا، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کوئی جنا نہ اس سے کوئی جنا گیا، نہ وہ کسی کا جنا ہوا ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے. وہ وحدہ لا شریک ہے ذات میں. نہ عیسیٰ المسیح ابن اللہ عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ عیسائی کہنے لگے کہ مسیح عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں،
یہودی کہنے لگے تمہارا نبی اللہ کا بیٹا ہے تو عزیر ابن اللہ، عزیر علیہ السلام بھی اللہ کے بیٹے ہیں، ہمارا نبی بھی اللہ کا بیٹا۔ اللہ نے دونوں کو مشرک قرار دیا کہ تم اپنے انبیاء کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہو، یہ شرک۔ اب یہاں دیکھیے، یہاں زکریا صاحب خود اللہ کو کہتے ہیں میں اور تو خود شرک در شرک۔ زکریا صاحب یہ رشید احمد گنگوہی کا کلام بیان کر رہے ہیں اور کہتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ یہ کلام میں اپنی کتاب میں درج کروں، تصدیق کر رہے ہیں کہ واقعی یہ کلام درست ہے۔ جو بھی حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے وہاں جا کر کیا کہتا ہے؟ لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں اس بات کی گواہی دے رہا ہوں۔ اور یہاں زکریا صاحب جو کلام ذکر کر رہے ہیں رشید احمد گنگوہی کا، اس میں کہتے ہیں اللہ میں اور تو خود شرک در شرک ہیں۔ یہ ہے وہ عقیدہ وحدت الوجود جس کو ماننے والے دیوبندی بھی ہیں اور علماء بریلی بھی۔ ایک کتاب دیوان محمدی کے نام سے چھپتی ہے، دیوان محمدی، جس میں ایک شعر ہے کہ اگر محمد نے محمد کو خدا مان لیا۔ یہ ایک بریلوی عالم کی کتاب ہے، ہمارا مناظرہ بھی اس سے ہو چکا ہے، جو آدمی وہ کتاب ویڈیو میں دیکھنا چاہے وہ کتاب بھی موجود ہے۔ جو کتاب انہوں نے لکھی ہے محمد یار فریدی صاحب نے، اس کی تصدیق احمد سعید کاظمی، ان کے بیٹے MNA بھی رہ چکے ہیں، بہت بڑے عالم تھے بریلویوں کے، ان کے ہاں انہوں نے اس کی تصدیق کی ہے۔ ایک دیوبندی نے غلطی سے یہ شعر لکھ کر احمد سعید کاظمی صاحب کو لکھ بھیجا کہ یہ بتلاؤ کہ اس کتاب میں ایک شعر ہے کہ اگر محمد نے محمد کو خدا مان لیا تب تو سمجھو کہ مسلمان ہے، دغاباز نہیں۔ اس کتاب میں کچھ اردو کے اشعار بھی ہیں، کچھ سرائکی کے اشعار بھی ہیں۔ کہتے ہیں تیرے میم دے پردے پاون تو صدقے، احد تھی کہ احمد سڑواون تو صدقے، احد تھی کہ تھا تو احد اور اپنے آپ کو تو احمد کہلوا رہا ہے، میں صدقے جاؤں تیرے۔ احد اور احمد میں فرق کیا ہے؟ کہتے ہیں میم دے پردے پاون تو صدقے، احد میں الف ہے دال آتی ہے اور احمد میں الف ہے میم اور دال آتی ہے۔ کہتے ہیں جو میم درمیان میں آئی ہے یہ میم کا پردہ پہن کر احد نے احمد بن کر آیا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر محمد نے محمد کو خدا مان لیا تب تو سمجھو کہ مسلمان ہے، دغاباز نہیں۔ اور یہ شعر آپ نے اس سے پہلے بھی دوسرے اشعار اس سے ملتے جلتے سنے ہوں گے کہ چاچڑ وانگ مدینہ ڈسے تے کوٹ مٹھن بیت اللہ، ظاہر دے وچ پیر فریدن باطن دے وچ اللہ۔ چاچڑ جو ہے مدینے کی طرح ہے اور کوٹ مٹن بیت اللہ کی طرح ہے۔ جو پیر فرید ہے، بابا پیر فرید، کہتے ہیں ظاہر میں تو یہ بابا پیر فرید ہے لیکن باطن دے وچ اللہ، باطن میں اصل میں اللہ ہے، اللہ ہے، پیر فرید کا پردہ پہن کر آیا ہے، پیر فرید کے رنگ میں آیا ہے۔ تو یہ ہے وہ عقیدہ جس کا تذکرہ یہاں یہ کر رہے ہیں۔ تو ایک دیوبندی نے یہ شعر لکھ بھیجا احمد سعید کاظمی کو کہ یہ کفر نہیں ہے اگر محمد نے محمد کو خدا مان لیا۔ پہلے محمد سے مراد محمد یار فریدی ہیں، محمد یار فریدی جو دیوان محمدی کے مصنف ہیں اور بابا فرید کے جانشین ہیں۔ پہلے محمد سے مراد وہ ہے کہ اگر محمد نے کہ محمد یار فریدی نے محمد کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا مان لیا تب تو مسلمان ہے، ورنہ دغاباز ہے۔ اب احمد سعید کاظمی اس کا جواب لکھتے ہوئے کہتے ہیں، انہیں پتا تھا کہ یہ دیوبندیوں کی طرف سے روانہ کیا گیا خط ہے، کہتے ہیں کہ اگر محمد یار فریدی اس عقیدے کی وجہ سے کافر ہیں تو تمہارے انور شاہ سمیت سارے علماء دیوبند بھی کافر ہیں۔ کیوں؟ کہتے ہیں اٹھاؤ فیض الباری کو، اور فیض الباری کے 4 جلد میں یہ حدیث کن تو سمع الذی یسمع بھی، اس کو لے کر آؤ، اس کے صفحے کو کھولو، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارے جتنے بھی علماء مشائخ ہیں وہ سب عقیدہ وحدت الوجود کو ماننے والے تھے۔ وہ تشدد نہیں کیا کرتے تھے لیکن میں تشدد بھی کرتا ہوں، اس عقیدے پر تشدد بھی کرتا ہوں۔ ثابت ہوا، یہ کہنے لگے احمد سعید کاظمی جتنے بھی تمہارے علماء دیوبند گزر گئے سب کے سب کافر ٹھہرے، اور اگر تم کہو کہ نہیں وہ کافر نہیں تھے تو محمد یار فریدی کا بھی وہی عقیدہ ہے جو انور شاہ کاشمیری اور سارے دیوبند کا عقیدہ تھا۔
فرق کیا رہ گیا؟ اگر اس نے محمد کو خدا مانا، تم نے بھی تو محمد کیا ساری کائنات کو خدا مانا؟ امداد اللہ مہاجر مکی نے اس پر ایک کتاب لکھی ہے شمائم امدادیہ، اور ثابت کیا ہے کہ یہ عقیدہ عین اسلامی عقیدہ ہے اور حق ہے. اور اس کی مثال ایسے دی ہے کہ ایک آدمی بیج بوتا ہے، بیج سے ایک پودا نکلتا ہے، پودے کی ٹہنیاں ہیں، پھل ہیں، پتے ہیں، پھول ہیں، ٹہنے ہیں، جڑ ہے. کہا یہ کہاں سے نکلے سارے؟ کہا یہ بیج سے نکلے. کہا بیج کہاں گیا؟ کہا بیج تو چھپ گیا. کہا یہی حال ہمارا اور اللہ کا ہے، اللہ اور مخلوق کا ہے کہ یہ تو چھپ گئے، اللہ چھپ گیا اور اس نے اپنا اظہار کرنا چاہا، جیسے بیج نے اپنا اظہار کرنا چاہا درخت کی صورت میں، ایسے ہی اللہ نعوذ باللہ کتوں کی شکل میں نکلا، خنزیروں کی شکل میں نکلا، بکریوں کی شکل میں نکلا، پہاڑوں کی شکل میں نکلا.